امامت ایک ایسا منصب ہے جس پر ہر کوئی جلی کٹی باتیں کر سکتا ہے، اور ہر کوئی کرتا ہے۔ جس کی کہیں نہیں چلتی نا، وہ آ کر کے امام پر باتیں مارتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ امام صاحب نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ اپنے امام کو سمجھیے، اس لیے کہ آپ دیکھ لو آج قوم کے حالات کیا ہیں۔ ہم کو دور کر دیا گیا اماموں سے، ہم کو دور کر دیا گیا علماء اکرام سے، تاکہ ہم کوئی بھی اپنے دین کی بات کو سمجھ نہ پائے، اور ہمیں لگا دیا آپسی اختلافات میں، اور ہم کو دور کر دیا علماء اکرام سے، تاکہ ہم دین کی سمجھ اچھے سے حاصل نہ کر سکیں۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام دیکھ لو 15-20 سال تک امامت کرتا ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ کیا کمائی ہے؟ کمائی کے نام پہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کل کا ماحول جو چل رہا ہے، آپ دیکھو 15-20 سال تک امامت کی، لیکن انہوں نے بچایا کیا؟ اکاؤنٹ چیک کرو تو زیرو پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں ہے۔ آج وجہ کیا ہے؟ ہماری قوم ہمارے ائمہ حضرات کی خدمت جس طرح کرنا چاہیے نہیں کر رہی ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، اگر امام نہ ہوں گے تو مسجد میں ٹائل لگانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جب مصلی پر نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا تو پھر سوچ لو کیا ماحول ہوگا۔ آپ کی مسجدوں میں ٹائلیں لگانا پھر کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آپ دیکھو نا، جو آپ کا سب سے بڑا جو فرض ہے اس کی ذمہ داری لیتا ہے، اور اس کے خدمت کے نام پر آپ اس کو 10 سے 5 ہزار روپے بہت مشکل سے دیتے ہو۔ اور خاص طور سے جو شہروں کا معاملہ ہے اس میں بہت کم دیا جاتا ہے۔ دیہات چھیتر جو ہیں اس میں لگ بھگ امام کو اچھی تنخواہ دی جاتی ہے، لیکن وہاں پر اتنی خرافات، اتنی اختلافات ہوتے ہیں، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ امام صاحب ذرا دیکھیں میرا وضو صحیح ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، غسل صحیح ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، میں نماز کے فرائض مجھے یاد ہیں کہ نہیں ہے۔ یہ کوئی نہیں پوچھتا، لیکن پوچھتا کیا ہے؟ صرف یہ کہ امام صاحب نے یہ کپڑے کیوں پہن لیے، امام صاحب اس ٹائم کیوں نہیں آئے، امام صاحب اتنے لیٹ کیوں ہو گئے، یہ باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور رہی بات، میں ائمہ اکرام سے ایک عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ دین کی تبلیغ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہنر دیا ہے اس ہنر کو دوسرے تک پہنچائیے، علم سکھائیے، اور آپ الحمدللہ سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے ائمہ حضرات کو سلامت رکھے، سارے علماء کو سلامت رکھے۔ آپ اپنا فرض نبھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رہنے کی توفیق و رفیق عطا کرے۔ بس یہ سوچ لیجئے کہ امامت ایک ایسا منصب ہے جس میں ہر کسی پر تانا کشی ہوتی ہے، ہر کوئی تانا کرتا ہے، جس کی کہیں نہیں چلتی وہ امام پر آ کر کے جماتا ہے۔ لیکن سنو میرے بھائیوں، علماء اکرام، ائمہ مساجد سے میں عرض گزار ہوں، ہم لوگوں کی تو کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں۔ ایک صحابی نا حضور کے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے ساتھ ہر وقت رہتے، پہلے ایمان لانے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی۔ ان کا منصب، ان کا مرتبہ اتنے جلیل القدر صحابی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہر وقت رہتے، اور کئی جنگوں میں، کئی غزوات میں شامل ہوئے، کئی جنگ کی انہوں نے، اور الحمدللہ جنگوں میں فتح حاصل کی، سب کچھ کیا۔ اتنے مرتبے والے ہونے کے باوجود ان پر اعتراض کیا گیا۔ جب یہ کوفہ میں نماز پڑھانے کے لیے گئے نا، تو حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس میں ان کی شکایت آئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ان کی تحقیق کروائی، تو جس مسجد میں بھی تحقیق کرنے والے جاتے تھے، ہر شخص ان کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا تھا، ہر شخص ان کی تعریف کرتا تھا۔ اور وہ جب آخر ایک ایسی مسجد میں پہنچے جس مسجد کا نام بنو عبس میں، تو وہاں پر ایک بندہ تھا جو حضرت سعد ابن ابی وقاص کی برائی کرنے لگ گیا، ان کی تمام برائیاں گنانے لگا، اور اس نے طرح طرح کی باتیں کی۔ میں نے تحریر پڑھی، میرا دماغ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یار، صحابہ اکرام کے ساتھ تک جنہوں نے امامت کی، ان کے ساتھ بھی لوگوں نے اس طرح کے الزامات لگائے، اور کہا کیا؟ یہ کہا کہ یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر! جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علم دین سیکھا ہو، جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نماز سیکھی ہو، اس کی نماز پر اعتراض کر دیا کہ ان کی نماز اچھی نہیں ہوتی، وہ نماز صحیح سے نہیں پڑھاتے۔ اللہ اکبر! جب یہ تحقیق کی گئی تو آخر کار معاملات ایسا ہو گیا کہ کہہ دیا گیا کہ فتنہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، انہیں معزول بھی کر دیا گیا۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص نے
اس شخص کے لیے جو تنہا شخص تھا، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص مسجد میں ایسا ہوتا ہے جو تمام لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے اور امام کے خلاف کر دیتا ہے، ایک اکیلا آدمی۔ ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، بہت محبت کرنے والے بھی اماموں سے جو اپنے سر پر اماموں کو رکھتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن کچھ لوگ جن کا کام یہی ہوتا ہے اعتراض کرنا، معترض بولیے ان کا کام ہی یہ، وہ اکیلے ہوتے ہیں اور وہ سب لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اپنے ساتھ پیچھے لگا لیتے ہیں اور بہکا دیتے ہیں امام کے خلاف۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ان کو معزول تو کر دیا، لیکن انہوں نے جب ان کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں ایسی باتیں کوفہ سے مدینے تک پہنچ گئیں، سوچنے کی بات یہ، لیکن وہاں پر جب تحقیق کے لیے بھیجا تو کوئی بھی نظر نہیں آیا جو ان کی برائی، سب لوگ ان کی تعریف کر رہے تھے، لیکن ایک واحد شخص ایسا تھا جو حضرت سعد ابن ابی وقاص کی تعریف نہیں بلکہ برائی کر رہا تھا، جو ان کے اندر خامیاں تلاش کر رہا تھا۔ آج کل ایسے ہی ہوتا نا، خامیاں تو ڈھونڈنے والے بہت لوگ ہیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا فرماتے، خامیاں ڈھونڈنے والا بندہ ایسا ہے جیسے کہ مکھی جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر کے زخم پر جا کر کے بیٹھتی ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہ تھا، اور وہ ساری اچھائیوں کو بھول کر کے برائیوں کی طرف حضرت سعد ابن ابی وقاص کے خلاف ہو گیا۔ جب آپ کو پتہ چلا تب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو لمبی عمر دے اور اس کو محتاجی دے اور اس کو ذلیل فرما۔ یہ بددعا حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کی۔ مستند کتابوں سے یہ بات ثابت ہے، تاریخ گواہ ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کی یہ بددعا اس کو لگی اور وہ شخص بوڑھا ہو گیا، اس نے بہت لمبی عمر پائی، اور وہ بوڑھے ہو کر کے بھیک مانگتا تھا، اور پھر کوئی عورت گزرتی نا اس کو چھیڑ دیتا، پھر لوگ اس کو ذلیل کرتے، کہتے تجھ کو حیا نہیں آتی، تجھ کو شرم نہیں آتی، اس عمر پر بھی ایسا کام کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے مجھ کو بددعا دی حضرت سعد ابن ابی وقاص نے، جس کی وجہ سے آج میرا یہ حال ہے۔ کیا نام تھا اس کا؟ اسامہ بن قتادہ۔ یہ شخص حضرت سعد ابن ابی وقاص پر اعتراض کیا کس وقت؟ جب آپ منصب امامت پر فائز تھے، اور اس نے شکایت بھیجی، وہ لوگوں اپنے اماموں کی دعائیں لو ان سے، ان کی خدمت کرو، اس لیے کہ یہ اپنے لیے نہیں گھروں کو چھوڑے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے گھروں سے باہر ہیں۔ اور یقین جانو بات کمائی کی نہیں ہے، بات پیسوں کی نہیں ہے۔ اگر بات پیسوں کی ہونا تو دیکھ لو مزدور ان سے زیادہ کماتا ہے۔ امام کو 100 روپے دن بھرے میں ملتے ہیں، مزدور کو 500 آج مل رہے ہیں، 350 مل رہے کم سے کم، اور 500 بھی اب بڑی مشکل سے 350 کوئی لیتا ہے، ورنہ 500 روپے لیتا ہے۔ اور یہ امام 100 روپے میں یا 200 روپے میں دن بھر 5 وقت، یہی امامت ہے کہ ہر مزدور کو چھٹی تو ملتی ہے، لیکن دین کی خدمت کرنے والوں کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی ہے، یہ ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، لبیک کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے اماموں کی خدمت کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگ معاذ اللہ رب العالمین سعد ابن ابی وقاص ہیں، نہیں، لیکن ہم ان کے غلام ضرور ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا، لیکن ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال سے، ائمہ مساجد نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال سے دین حاصل کیا۔ میرے بھائیوں یہ ائمہ اکرام اتنی تعریف کے لائق تو نہیں، ہم اتنی تعریف کے لائق تو نہیں، لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں کے اندر وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ رو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں تو ضرور آپ کی بگڑی ہوئی قسمت بن سکتی ہے۔ میرے بھائیوں ان کی خدمت کرو، اللہ کریم ہم سب کو ائمہ مساجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء اکرام کی، حفاظ اکرام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔